السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب
كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا خالق کائنات اور مالک ارض و سما کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہے۔ وہ ذات مبارکہ مطہرہ کہ خالق کائنات نے جن کو کائنات کے باسیوں کے لیے راہبر، رہنما اور ہادی بنا کے بھیجا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہر پہلو، ہر گوشے کے لحاظ سے امت مسلمہ کے لیے نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، شادی شدہ حالت میں ایک بیوی کے ساتھ وقت جو بتایا وہ بھی نمونہ ہے۔ زیادہ ازواج کے ساتھ جو زندگی بسر کی وہ بھی امت مسلمہ کے لیے نمونہ ہے۔ اور خانقاہی زندگی، انسان کے گھر کی جو زندگی ہے، وہ اس کی شخصیت کو بالکل واضح کر دیتی ہے کہ اس کی ذات میں اچھائیاں کتنی ہیں، اس کے برعکس کیا کچھ ہوتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہر لحاظ سے اعلیٰ، عرفہ، عظیم تر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات گرامی سے ہوا۔ آج کی مجلس کا عنوان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اہلیہ محترمہ ہے، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا 2 مرتبہ نکاح میں، اور ایک روایت میں 3 نکاح اس سے پہلے ہو چکے تھے، اور اس وقت وہ بیوگی کا وقت جو ہے وہ گزار رہی تھیں۔ نام ان کا خدیجہ تھا، اور اتنی پاک دامن، باوقار، عفت و عصمت والی، اچھے اخلاق والی تھی کہ زمانہ جاہلیت میں لقب تھا طاہرہ۔ جو زمانہ میں لوگ آلودہ تھے وہ کہتے ہیں کہ یہ طاہرہ ہے۔ طاہرہ کا معنی ہے کہ پاکیزہ۔ یہ سیدہ کی شخصیت اس قدر اجلی
کہ جب نبوت کی پرچھائیاں پڑیں وہ تو انسان کو نکھارتی ہیں نا ساتھ رفاقت میں، لیکن یہ اس رفاقت سے پہلے بھی طاہرہ تھیں رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ان کا لقب تھا۔ بیوہ تھیں، اسباب وسائل موجود تھے، مال و دولت اس کی فراوانی تھی، لیکن ایک تنہا عورت کے لیے جتنے بھی اسباب وسائل ہوں ختم ہو جائیں گے۔ انتہائی دانش مندانہ کیفیت کے ساتھ اپنے اعزاء و اقارب کو سامان تجارت دے کے بھیجا کرتی تھی اور ان کے لیے اس میں ایک پروفٹ رکھتی۔ اس طرح حالانکہ عورتیں وہاں پر تجارت نہیں کرتی تھی اس زمانہ میں، لیکن یہ سیدہ کی دانش مندی، عقل مندی، فہم و فراست پر بات دلالت کرتی ہے کہ اس وقت بھی انہوں نے اس نظام کو اپنے گھر میں رہ کر، خود تجارت کے لیے نہیں جاتی، سلیپنگ پارٹنر کے طور پر یہ نظام اس کو چلایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بھرپور جوانی کو پہنچ چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک دامنی، صدق و صفائی معاشرے کے اندر معروف ہوئی، تعارف تھا، اچھی شہرت تھی۔ آپ علیہ السلام کے متعلق جب یہ بات سنی تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ آپ میرا سامان تجارت لے کر ملک شام جائیں، میں جتنا معاوضہ دوسروں کو دیتی ہوں اس سے 2 گنا آپ کو معاوضہ دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آفر کو قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 25 سال تھی۔ نبی الاسلام سامان تجارت لے کر ملک شام تشریف لے گئے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا غلام میسرہ ساتھ بھیجا تاکہ معاون بھی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے احوال کو بھی جانے۔ میسرہ ساتھ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے اجلے پاک دامن اچھی خوبیوں کے مالک اپنی جگہ پر، اپنے مقام، اپنے شہر، اپنے علاقے میں تھے، اس سے بڑھ کر پاک دامن دوسرے علاقوں میں تھے۔ انسان جہاں رہتا ہے نا اپنے آپ کو ذرا محفوظ کر کے بچا کر بچاتا ہوا زندگی بسر کرتا ہے کہ دوسروں کی نگاہ میں اس کا وقار مجروح نہ ہو، لیکن جب اپنے علاقے سے نکل کر کسی پردیس میں ہوتا ہے، اجنبی جگہ پر ہوتا ہے، تو پھر بہت سی باتیں جو اس کے اندر دبی ہوتی ہیں نا وہ سفر میں باہر نکلتی ہیں، وہ اچھی ہو تب بھی، بری ہو تب بھی سفر میں واقعی باتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ میسرہ نے مشاہدہ کیا کہ جیسی صدق و صفا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف ہے مکہ کے اندر، اس سے بڑھ کر اخلاق، کردار، شخصیت، زبان، طرز عمل، رویہ جو ہے وہ اس سے بڑھ کر جو ہے اپنوں سے بیگانوں کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ظاہر ہوتا ہے۔ مشاہدہ ہوا، واپس آئے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے سامان تجارت کے اندر ایسی برکت اس سے پہلے اور ایسی بڑھوتری پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ خود مشاہدہ کیا اور پھر غلام نے بھی بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کیا کیا خوبیاں پائیں جو میں نے سفر میں اس کا مشاہدہ کیا۔ آپ کے لین دین میں، لوگوں کے ساتھ گفتگو میں، خرید و فروخت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کتنا شاندار ٹھہرا، یہ ساری باتیں بتائیں۔ اللہ اکبر۔ جب سیدہ نے باتیں سنی تو گویا کہ ان کو وہ گوہر نایاب جس کو شاید وہ زندگی میں متلاشی تھی وہ مل گیا۔ اس سے پہلے سرداران قریش، بڑے بڑے سرکردہ افراد قریش کے رؤساء جو ہیں وہ پیغام دیتے ہیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہ ہم آپ سے نکاح کے خواہش مند ہیں، لیکن سیدہ ریجیکٹ کرتی رہی، کسی کو منظور نہیں کیا۔ اور یہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کو دیکھا، آپ کے کردار اور اخلاق کو دیکھا، تو خود اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا کہ میں آپ سے نکاح کرنے کی خواہش مند ہوں۔ اللہ اکبر۔ نبی الاسلام نے اپنے چچا ابو طالب جو سرپرست تھے ان کے ساتھ مشاورت سے اس بات کو قبول کیا۔ شام سے واپس آنے کے بعد تقریباً 2 ماہ کے بعد
سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ اس مجلس کے اندر سرداران قریش وہ سبھی موجود تھے، کیونکہ سیدہ حسب نسب کے لحاظ سے مکہ کی معزز ترین خاتون تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم کے چشم و چراغ تھے، آپ کا حسب نسب بھی اعلیٰ ترین تھا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا طاہرہ تھیں، با اخلاق تھیں، دانش مند تھی، فہم و فراست والی تھی، معاشرے میں ان کی ایک تعظیم تھی، تکریم تھی، عزت تھی ان کی۔ اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تو وہ خوبیاں تھیں، وہ اوصاف تھے کہ مکہ والے نے کبھی ایسا اعلیٰ اجلا عظیم تر انسان دیکھا ہی نہیں تھا، دیکھ بھی کیسے سکتے تھے۔ اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک، آپ سے لے کر قیامت تک نہ ایسا انسان کبھی پیدا کیا ہے، نہ ہوا ہے، اور نہ قیامت تک ایسا انسان پیدا ہو سکتا ہے جس قدر اعلیٰ اور عرفہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بنایا ہے۔ تو یہ اتفاق سے آپس میں کوئی کسی قسم کی ایسی بات نہیں، یہ شادی جو ہے ملک شام سے واپسی پر یہ طے پا گئی۔ نکاح ہوا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی 25 سال، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی عمر تھی اس وقت 40 سال۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سارے پہلو، تمام گوشے امت مسلمہ کے لیے نمونہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھرپور جوانی میں اس خاتون سے نکاح کرتے ہیں جو 2 یا 3 مرتبہ پہلے سے شادی شدہ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال بڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نکاح کیا۔ آج تو کوئی نوجوان ہو، کموارہ ہو، اور اس کو کہا جائے کہ کسی شادی شدہ خاتون سے جو پہلے سے نکاح ہو چکا جس کا، اس سے شادی کر لے، نہیں، نمونہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ کبھی ایسے بھی فیصلے کرنے پڑے تو نبی اسلام کے نمونے کو دیکھ لیا جائے۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دی ہے کمواری خاتون سے، لڑکی سے شادی کرنے کی، لیکن یہ بھی نمونہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر کیفیت یہاں تک گر چکی کہ اگر کوئی ایک مرتبہ بیوہ ہو، لوگ اس کی طرف دوسرے نکاح کے لیے راغب نہیں ہو پاتے۔ اگر دوسری شادی ہو جائے وہ پھر بیوہ ہو جائے۔ بہت سی ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ جس طرح خدا نخواستہ وہ خاتون منحوس ہے، اور ایسی کیفیت میں ہے کہ اس سے بڑھ کر نحوست ہی کسی کے اندر نہیں کہ اس کے 2 خامند فوت ہو چکے، اور اگر خدا نہ کرے کسی کے تیسرا خامند بھی فوت ہو جائے تو اچھے بھلے دیندار بھی اس طرف رخ کرنے کو تیار نہ ہوں گے، بلکہ بعض بد نصیب ایسے ہیں، ہم نے سنا کہ کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ خاتون اپنے خامند کو کھا گئی ہے۔ اللہ اکبر! یہ نہ جانا، یہ نہ محسوس کیا کہ جس کا خامد فوت ہوا ہے اس کی تو دل کی دنیا، بلکہ اس کی دنیا کی کیفیت ہی اجڑ کے رہ گئی، اس پر کس قدر سانحہ بیتا، کس قدر دکھ سے اس کو گزرنا پڑا ہے۔ وہ دکھی خاتون، اس کو اوپر سے اس قسم کا تانا دیا جائے، اس قدر گھٹیا انداز میں اس کو بلیم دیا جائے جس میں اس کا کوئی قصور نہیں۔ کوئی ہندو ہو اس قسم کی بات کرے تو وہم پرست قوم ہے تو ممکن ہے، لیکن ایک مسلمان اس کو تو زیبا ہی نہیں اس قسم کی بات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ نمونہ ہر لحاظ سے، سیدہ سے نکاح ہوا، پھر یہ 15 سالہ رفاقت گزری نبوت سے پہلے۔ اللہ عز و جل نے سب سے پہلے آپ علیہ السلام کو ایک بیٹا دیا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اس کا نام رکھا قاسم، اور انہی کی نسبت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی ابو القاسم، قاسم کے بابا، قاسم کے باپ۔ یہ بچہ بڑا ہوا، سیدہ کی گود میں کھیلا، یہاں تک کہ تقریباً 2 سال کی عمر کا ہوا، اور 2 سال کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ کھیلتا ہوا بچہ اللہ کے اذن سے فوت ہو گیا۔ سیدہ نے اس غم، یعنی سب سے بڑا بیٹا ہو اور بڑا ہو کر ذرا کچھ چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے، اس کیفیت میں جب ہاتھوں سے چھوٹتا ہے تو پھر اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔
اللہ اکبر. کیونکہ 1.5 سال کا بچہ کچھ چھوٹے موٹے لفظ بھی بولتا ہے، الفاظ بولتا ہے، بابا کہہ لیتا ہے، ماما کہہ لیتا ہے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گود سے وہ بچہ قاسم فوت ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سب سے بڑا بیٹا صاحبزادہ. تو سیدہ نے اس غم پر انتہائی صبر کا مظاہرہ کیا. پھر اللہ عز و جل نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پے در پے 3 بیٹیاں عطا فرمائیں. سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، اور چوتھی سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات گرامی. یہ 4 بیٹیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے پیدا ہوئی. اور نبوت سے پہلے سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مشورے پر ان کے خالہ کے بیٹے ابو العاص، حالہ بنت خویلد سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہے. نبی الاسلام سے کہا کہ اگر آپ دیکھیں تو میرا مشورہ ہے کہ اس بیٹی کی شادی اس سے کر دی جائے، ابو العاص کے ساتھ. تو نبی الاسلام نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خواہش پر نبی الاسلام نے اپنی سب سے بڑی بیٹی کو ان کے خالہ زاد بھائی ابو العاص، جو تاجر تھے، دانش مند تھے، عقل فہم والے تھے، اور بعد میں اس کی زندگی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نبی الاسلام کی آنکھوں کو ہمیشہ ٹھنڈا کیا، اس سے شادی کی. 2 بیٹیوں کی شادی، نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی. نبی الاسلام کے چچا کے بیٹے ابو لہب کے 2 بیٹے عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، ان دونوں کا نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی. ابو لہب نبی الاسلام کے سگے چچا ہیں، کیونکہ نبی الاسلام کے والد عبداللہ اور ابو لہب یہ دونوں عبد المطلب کے بیٹے ہیں. پھر یہ نبوت سے پہلے کی بات، نبوت کی پرچھائیاں ظاہر ہونے لگیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کی کیفیت کو دیکھ کر، معاشرے کے اندر بے رحمی کو دیکھ کر اور غیر اللہ کی پرستش کو دیکھ کر، نبی الاسلام کی طبیعت کا میلان اس سے بالکل الگ تھا. سوچ اور فکر، خیالات اور تصورات بالکل میل نہیں کھاتے تھے. آپ الاسلام اپنے معاشرے سے تنہا ہوتے چلے گئے، اور یہ تنہائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں لے گئی. آپ رمضان مبارک میں غار حرا میں وقت بسر کرتے اور پھر وہاں پر غور و فکر اور تدبر کیا کرتے. صحیح بخاری میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے گھر سے کچھ توشہ لے کر، کوئی سامان لے کر غار حرا میں رمضان پورا وہاں پر بسر کرتے، اور کچھ سامان ختم ہوتا پھر گھر میں آتے، پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سامان لے کر کھانے پینے کا وہاں پر جاتے. اس طرح، اور سیدہ بعض دفعہ نبی الاسلام کے ساتھ جاتی، اور اس کیفیت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک اس کا پورا مہینہ غار حرا میں بسر کرتے. پھر وہ وقت آن پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، اور وہ اللہ کا نمائندہ فرشتہ غار حرا میں آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک اس صورتحال سے گھبرا گئے. آنے والے نے کہا اقرأ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ علیہ السلام نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو ناموس تھا اس نے مجھ کو پکڑ کے مجھ کے دبایا، پھر چھوڑا مجھ کو، پھر کہا اقرأ، پڑھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا، میرا کوئی استاد اور معلم نہیں ہے، کسی سے پڑھنا لکھنا سیکھا نہیں ہے. کہا مجھے پھر پکڑا، پھر دبایا، پھر چھوڑا، پھر کہا اقرأ، پڑھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ما انا بقارئ، میں نے کسی کے سامنے زانو ادب طے نہیں کیے. اللہ عز و جل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کا شاگرد بنایا ہی نہیں ہے. اللہ عز و جل خود آسمان سے
وہی نازل کر کے اللہ عز و جل تعلیم خود آراستہ کرنا چاہتے تھے۔ دنیا میں کوئی استاد نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، مانا بخاری، وہ پڑھنا نہیں جانتا، کہا پھر پکڑا، پھر دبایا، یہاں تک کہ میری جسم کی قوت کو نچوڑ کے رکھ دیا، چھوڑا، پھر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ پہلی وحی نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے گھر میں تشریف لائے، دل دھک دھک کر رہا تھا، پیشانی پر پسینے کے قطرات تھے، خوف طاری تھا۔ آتے ہی کہا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا زملونی زملونی، مجھ پر چادر کو اڑا دو۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے سرتاج کو لٹایا، چادر دی، غم کچھ دور ہوا، خوف زائل ہوا۔ پوچھتی ہیں کیا ہوا، آپ کیوں گھبرا گئے؟ کہا خدیجہ اس طرح آنے والا آیا تھا، اس نے کہا اقرا، مجھے دبایا، پھر یہ الفاظ کہے، مجھے کیا ہو گیا ہے، مجھے ایسا معلوم ہوتا انی خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، وہ حادثہ پیش آیا ہے کہ کہیں میں مر نہ جاؤں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح خوف کی کیفیت میں، تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا فرماتی؟ امام بخاری نے اس روایت کو نقل کیا، ابتدا میں کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ ہرگز نہیں، اللہ کی قسم ہے، آپ جیسے اعلیٰ اوصاف والے انسانوں کو اللہ ایسے ضائع نہیں کرتا ہے۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، جو کما نہیں سکتا اس کو کما کے کھلاتے ہیں، جو بوجھ نہیں اٹھا سکتا اس کے بوجھوں کو اٹھاتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور حق کی راہ میں جو حق کی راہ میں چل رہا ہو، اس کو کوئی مشکل پیش آ جائے، آپ اس کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر اس کے ساتھ اس کے بوجھ کو بٹھاتے ہیں، معاون بنتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دی۔ اللہ اکبر، یہ الفاظ جو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر کہے، کہ آپ الاسلام کی 15 سالہ زندگی پر الفاظ جو ہے نا وہ پوری طرح انطباق کرتے ہیں، یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے۔ سیدہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ کیا، 15 برس بتائے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کے بعد، 15 برس۔ اور یہ فرق یاد رکھیے گا، آپ الاسلام اس وقت 25 سال کے، سیدہ 15 سال بڑی 40 سال کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان 15 سالوں کا تفاوت اور پھر 15 سالہ رفاقت میں آپ الاسلام کا یہ تعلق اتنا شاندار تھا، با اخلاق تھا، با کردار تھا، محبت، پیار، وفا، شیفتگی، فریفتگی پر دلالت کرتا تھا کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ اس 15 سالہ دور پر یہ الفاظ بیان کرتی ہیں، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں۔ آپ کے اندر خوبی ہے، اعلیٰ اوصاف ہے، یاد رکھیے گا، بندہ ہر بندے کی نگاہوں سے اوجھل ہو سکتا ہے، اپنی بیوی کی نگاہوں سے نہیں چھپ سکتا۔ اس کے ظاہر کو بھی جانے، اس کے باطن کو بھی جانے، اس کی تنہائی کو بھی جانے، اس کی مجلس کو بھی جانے، اس کی خوشی کو بھی جانے، اس کے غم کو بھی جانے، اس کے غصے کو بھی جانے، اس کی فرحت کو بھی جانے۔ زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں جو انسان کا اپنی بیوی کی نگاہوں سے پوشیدہ رہے۔ یہ بیوی گواہی دیتی ہے کہ آپ کے اندر تو یہ خوبی ہے، یہ 15 سالہ رفاقت کی گواہی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ گواہی دیتی۔ یہ صحیح بخاری میں آتا ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہو چکی تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے چچا داد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ یہ ورقہ بن نوفل یہ زمانے جاہلیت میں عیسائی ہو چکا تھا،
اور انجیل جو ہے وہ حسب توفیق عربی زبان میں لکھا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس سے بھی آپ اندازہ کریں کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کتنی دانشمند تھی، کتنی فہم و فراست والی تھی۔ وہ زمانہ کہانت کا تھا، لوگ بتوں کے پاس جاتے، کاہنوں کے پاس جاتے، کوئی بھی ایسی اجنبی چیز کا سامنا کرنا پڑتا تو ان سے معاونت لیتے تھے، لیکن قربان جائیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی دانشمندی پر کہ انہوں نے جانا کہ اس کا تعلق کہانت سے نہیں، کو پہلی کتابیں جو وحی کی نازل ہو چکی ہیں اس کے ساتھ ہی اس کا کوئی عکس ملتا ہے۔ یہ انتہائی دانشمندی کی بات ہے کہ جو پہلی کتاب انجیل ہے اس کا جو معلم اور عالم تھا چچا کا بیٹا ورقہ بن نوفل، ان کے پاس لے کے آئے۔ وہ انتہائی بوڑھے ہو چکے تھے، ضعیف العمر تھے، آنکھوں کی بینائی زائل ہو چکی تھی، کمزور بوڑھے۔ سیدہ خدیجہ آئیں رضی اللہ تعالی عنہا ورقہ بن نوفل کے پاس، کہا اپنے اس بھتیجے کی بات سنیے، یہ کیا کہتا ہے؟ ورقہ بن نوفل نے پوچھا کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غار حرا میں تھا، وہ آنے والا آیا، اس نے مجھے دبایا، اقرا کہا، پھر چھوڑا، پھر پڑھایا، پھر پکڑا، پھر بالآخر مجھے یہ الفاظ کہے اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ الفاظ کہے اس نے۔ ورقہ بن نوفل نے جب ساری بات سنی کہنے لگا ہو یہ تو وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کا پیغام لے کر آسمان سے وحی لے کے اترتا تھا، یہ تو وہی ہے، یہ پیغام بھی ویسا، نمائندہ بھی وہی ہے۔ اور کہا کاش میں اس وقت توانا ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دے گی۔ نبی الاسلام نے سنا، حیران ہوئے، کہا مکہ کے باسی مجھ کو مکہ سے نکال دے گے؟ وہ تو مجھے صادق کہتے ہیں، امین کہتے ہیں، میری تعظیم کرتے ہیں، مجھ سے پیار کرتے ہیں، مجھ سے بڑی محبت سے پیش آتے ہیں، مجھے مکہ کے باسی مکہ سے نکال دیں گے؟ یہ کیوں کر ممکن ہو پائے گا؟ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ جو پیغام آپ کے پاس آیا، یہ پیغام لے کر جو بھی آیا اس کی قوم اس کی دشمن ہو جاتی رہی ہے، یا آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے سن لیا کہ وقت کڑا آنے والا ہے جب یہ کیفیت ہوگی کہ مکہ کے باسی دشمن ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بند ہو گئی۔ یہ پہلی وحی کے بعد کچھ انقطاع آ گیا۔ سوانح نگاروں نے، شارحین نے لکھا ہے کہ یہ وقفہ اس لیے تھا، ایک تو جو خوف ہے وہ زائل ہو جائے، طبیعت جو ہے وہ سنبھل جائے، دوسرا مزاج کے اندر اب انتظار، اشتیاق اور طلب پیدا ہو کہ وہ آنے والا پھر آئے، وہ پیغام پہ لے کے آنے والا پھر آئے، کیونکہ اس کائنات میں اس سے بڑی، واللہ اس سے بڑی کوئی اور بات ہو ہی نہیں سکتی۔ کیا کہ جو آنے والا تھا وہ آسمان و زمین کے خالق و مالک پروردگار کا پیغام لے کے آیا تھا۔ بہت بڑی بات تھی، اشتیاق پیدا ہو، طلب پیدا ہو کہ جو پیغام اللہ کی جانب سے لے کے آنے والا آیا ہے دوبارہ آئے۔ پھر ایسا ہو گیا، خوف زائل ہو گیا، طلب پیدا ہو گئی، لیکن ابھی وہ آ نہیں رہا تھا۔ آپ علیہ السلام گھبرا سے گئے، آنے والا کیوں نہیں آتا؟ امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا، فرمایا آپ علیہ السلام نے، میں جا رہا تھا پہاڑ کے اوپر، چل رہا تھا کہ اوپر آسمان کی جانب سے آواز آتی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، کچھ دکھائی نہ دیا، سر کو اٹھا کے اوپر دیکھا، وہی ناموس جو غار حرا میں آیا تھا، آسمان کی وسعتوں میں ایک بہت بڑی کرسی کے اوپر براجمان تھا، کرسی میں بیٹھا، میں اتنا عظیم الجثہ تھا کہ اس کے پروں کے نیچے آسمان کے کناروں کو ڈھانپ دیا گیا تھا،
اس حالت میں دیکھا تو پھر جھکے، خوف، نبی الاسلام جھکے جھکے گھر میں آئے. پھر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہا دثرونی زملونی، خدیجہ مجھ پر چادر کو اڑا دو، مجھ پر چادر کو اڑا دو، کمبل کو اڑا دو مجھ پر. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہاتھوں ہاتھ اپنے خامد کو لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر دی. آپ الاسلام چادر لے کے لیٹ گئے. وہ جو کل غار حرا میں آیا تھا آج گھر میں آیا اور کہا اس نے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. چادر اوڑھنے والے اٹھ جا، قم فانذر، کھڑے ہو جا، اب ڈرا لوگوں کو، اب لمبی تان کے سونے کا وقت ختم ہو گیا ہے. جب یہ دوسرا پیغام آیا کہ اب کھڑے ہو کر رب کی بارگاہ میں اور لوگوں کو اس کی بڑائی کبریائی کا تذکرہ کرتے ہوئے ڈرا دو، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے. پھر 23 سال تک اٹھے ہی رہے، پھر کبھی لمبی تان کے نہیں سوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ دیوانہ وار اللہ کا پیغام، اللہ کی آنے والی وحی جو ہے اس کو لوگوں تک پہنچاتے رہے. قم فانذر، یہ دوسری وحی نازل، وحی ختم ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں فرمایا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا وہ آیا ہے، وہی آیا ہے جو غار حرا میں آیا تھا، آج گھر میں آیا ہے اور یہ پیغام دے کے گیا ہے کہ آپ اپنے رب کی بڑائی کو بیان کیجیے. آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نمائندہ ہیں، اپنے رب کی بڑائی کو بیان کیجیے. عائشہ خدیجہ رضی اللہ عنہ، مجھے اللہ نے اپنا رسول بنا دیا ہے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس امت مسلمہ میں سب سے پہلے ایمان لانے کا شرف اور اعزاز وہ ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل ہے. پوری امت مسلمہ یہ وہ شرف اور اعزاز ہے جو سیدہ خدیجہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں. سب سے پہلے عورتوں اور مردوں میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، کیونکہ مشاہدہ آپ کا 15 سال سے ہو رہا تھا. پہلی وحی کے بعد کے اثرات پھر ورقہ بن نوفل سے بھی سن چکی، اور دوسری وحی جب نازل ہوئی تو جب آپ نے کہا کہ مجھے رسالت کا منصب دیا گیا ہے تو سب سے پہلے ایمان لانے والی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات گرامی. پھر سوال نگاروں لکھا ہے کہ ابتدائی طور پر ابتدائی وحیوں میں پھر جبریل اسلام آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کا طریقہ بتایا، نماز کا طریقہ بتایا کہ اس طرح نماز پڑھتے ہیں. اس امت مسلمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلے نماز پڑھنے والی بھی یہ مومنوں کی پہلی ماں ہے. اول ایمان لانے والی، اول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے والی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات گرامی. پھر اس کے بعد وحی کا تسلسل شروع ہوا اور پھر مشکلات بڑھتی چلی گئی، مشکلات بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ اپنے جو قریب ترین رشتہ دار تھے وہ بھی بیگانے ہوئے، بلکہ دشمنی اور عداوت پہ اتر آئے. اور سب سے پہلے دھچکا پہنچانا سیدہ خدیجہ رضی اللہ، ماں ہے، 2 بیٹیوں کا نکاح ہوا، ابو لہب کے 2 بیٹوں سے، عتبہ اور عتیبہ سے. اللہ اکبر. ابو لہب نے کہا جب اللہ عز و جل کی جانب سے وحی کا اعلان کرنے کے لیے نبی الاسلام سے کہا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، اعلانیہ اعلان کر دے، کھلا اعلان کر دے. صفا پہ اعلان کیا. ابو لہب جو سگا چچا تھا اس وقت اس نے کہا تبا لک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لہذا جمعتنا، نعوذ باللہ تو تباہ ہو، کیا ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ اللہ اکبر. نبی الاسلام خاموش رہے،
لیکن رب نے اس بات کو گوارا نہیں کیا. جو نبی اسلام کی خلاف زبان درازی کرتا ہے اس کا جواب دنیا سے نہیں آسمان سے رب کریم دیتا ہے. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب. یہ وحی نازل ہوئی. ابو لہب مزید سیخ پا ہوا. اس نے اپنے دونوں بیٹے عتبہ اور عتیبہ سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دو. نبی اسلام کی پاک دامن عفت و عصمت والی اور دنیا کے اندر بہترین خواتین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیٹی سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی لخت جگر، ان کو دونوں کو طلاق کا یہ دکھ سہنا پڑا. اور بیٹیوں کو جو دکھ پہنچتا ہے ماں کے سینے پر اس کا دکھ بہت بڑا ہوتا ہے. اور باپ کے لیے تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ سن تو چکی تھی ورقہ بن نوفل سے کہ دشمن ہوں گے اور بہت زیادہ ہوں گے، یہاں تک کہ عداوت یہاں تک بڑھے گی کہ مکہ سے بے یار و مددگار نکلنا پڑے گا. خدیجہ تو سن چکی تھی رضی اللہ عنہا، اور باوقار اتنی، با وفا اتنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی رفاقت بتائی ہے، ایسا وقت گزارا کہ کمال کر دیا سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا. پھر اگلا مرحلہ اس سے بھی پریشان کن یہ آیا. اللہ عز و جل نے 4 بیٹیاں دی نبی اسلام کو، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ. بڑا بیٹا فوت ہو چکا، پھر اللہ نے ایک بیٹا دیا. یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب دشمنی کفار کی عروج پر تھی. بیٹا پیدا ہوا، نبی اسلام نے اس کا نام رکھا عبداللہ، اللہ کا بندہ. لقب اس کا طیب اور طاہر تھا. ماں کی گود میں 4 بیٹیوں کے بعد بیٹا آیا ہو تو کتنی خوشی ہوتی ہے. وہ ساری خوشیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی. لیکن ابھی تو کڑا وقت بڑا شدید تر آنے والا تھا. وہ بیٹا فوت ہو گیا. اللہ اکبر، دل غم سے بھر جاتا ہے نا. اور یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ کے دل میں بھی ایک باپ کا دل تھا. آپ کا دل بھی اپنی اولاد کی محبت میں اسی طرح دھڑکتا تھا جس طرح ہمارے دلوں میں اپنی اولاد کی محبت ہوتی ہے. ورنہ وہ صحیح بخاری کی حدیث آتی ہے کہ جب آپ علیہ السلام کا آخری بیٹا ابراہیم فوت ہوا تو آپ کے ہاتھوں میں تھا، آنکھوں میں سے اشک جو ہے نا وہ بہہ رہے تھے، آنکھیں اشک بار تھیں، آنسو موتیوں کو طرح لڑک کر آپ کی جو ہے نا وہ داڑھی کو بھگو رہے تھے. اور آپ علیہ السلام کہہ رہے تھے اپنے بیٹے اس ابراہیم کو جو مدینہ میں آخری زندگی کے آخری وقتوں میں فوت ہوا، ہجرت کے نام سال. اس وقت فرمایا تھا تدمع العین ویحزن القلب ولا نقول الا ما يرضى ربنا وانا بك یا ابراہیم لمحزونون. آنکھیں اشک بار ہیں، دل غم سے بھرا ہوا ہے، لیکن ہم اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہ کہیں گے جو ہمارے رب کے منشا کے خلاف ہو. اے میرے بیٹا ابراہیم، تیری جدائی ہم کو غمزدہ کرتی ہے. آپ کے دل میں محبت تھی اپنی اولاد کی. یہ بیٹا عبداللہ فوت ہوا، دل مغموم ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں. اللہ اکبر. لیکن کیفیت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. یہی ابو لہب چچا یہاں سے خوشی سے دار الندوہ مکہ کے بیت اللہ میں حرم کے اندر جا کے سرداران قریش کو کہتا خوش ہو جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ختم ہو گئی. پہلے بیٹا ہوا وہ بھی فوت ہو گیا، پھر بیٹا ہوا وہ بھی فوت ہو گیا. نہ اس کا نام لیوا ہوگا، نہ کوئی اس کی نسل جاری رہے گی، مٹ جائے گا نام اس کا. آس بن وائل سامی بھی آیا، اس نے بھی کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے نسل ہو گئے. یار ہم میں سے کسی کو اس دکھ کا سامنا کرنا پڑے، کسی کے ہاں ایسی اولاد بیٹیوں کے بعد بیٹا ہو فوت ہو، ہر بندہ اجنبی ہو واقف ہو کوئی بھی جس کو پتا ہو نا دلاسا دیتا ہے، تسلی دیتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے غم کا کیا عالم ہوگا کہ جب غم سے دل بھرا ہوا ہے اور ساتھ والے ہمسایوں کے گھر میں شادیانے بجا رہے ہیں کہ بچہ فوت ہو گیا ہے. اتنا دل غم زدہ ہوا کہ اللہ عز و جل نے آسمان سے وحی کو نازل کر دیا. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ہم نے آپ کو کوثر دے دی،
کوثر کے معنی بیان کیا اہل علم نے۔ نمبر 1، جنت کے اندر نہر ہے وہ کوثر عطا کریں۔ حوض کوثر ہے جو جنت کی نہر سے پرنالا گرتا ہے، وہ حوض میدان محشر کے اندر ہے، وہ عطا کرنی ہے۔ اللہ عز و جل نے کوثر کا جو کوثر دیا اس کا ایک معنی اہل علم نے یہ بیان کیا ہے خیر کثیر عطا فرمانی، ایک معنی یہ بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی نسل بہت زیادہ کر دے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے قیامت تک باقی رہنے والی ہے۔ فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشاں ہوگا، تیرا نام تو ہم کائنات کی وسعتوں میں اوج ثریا تک پہنچائیں گے، تیرے نام لیوا اتنا پیدا کریں گے، کائنات کے اندر اتنے نام لیوا چاہنے والے، پیار کرنے والے، جان نثار کرنے والے ہوں گے کہ کائنات نے آپ سے بڑھ کر کسی اور کو اتنا محبوب دیکھا ہی نہ ہوگا لوگوں کی نگاہوں میں۔ آپ دیکھ لیجئے آج اس گئے گزرے دور کے اندر اگر کوئی بندہ بے عمل سے بھی بے عمل ہے نا، لیکن نبی الاسلام کا نامی آئے تو آنکھوں میں چمک بڑھ جاتی ہے، آپ الاسلام کے خلاف کو زبان درازی کرے تو انسان بے عملی کی انتہا پر بھی ہو اس کے تن من کو آگ لگ جاتی، بدن بڑک اٹھتا ہے غصے سے۔ ان کا نام نہ لو اپنی زبان ایسی سے کہ جو ہماری برداشت سے باہر ہو جائے۔ یہ کیا ہے؟ ان شانئک ھو الابتر، آپ کا دشمن بے نام ہوگا، آپ کا نام اور آپ کے چاہنے والے تو قیامت کی دیواروں تک باقی رکھیں گے ہم۔ کیفیت بڑھتی چلی گئی، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہر وقت ہر معاملے میں نبی الاسلام کے ساتھ ایسی رفاقت بتائی، کمال کر دی۔ پھر 7 ہجری کے اندر اور نبوت کے 7ویں سال مکہ والوں نے بائیکاٹ کر دیا، اس بائیکاٹ میں 3 سال تک شیب ابی طالب کے اندر ایک چھوٹی سی گھاٹی تھی، وہاں پر نبی الاسلام آپ کا خاندان اور مسلمان سمٹ کر آ گئے، اور اتنی پرکٹن کیفیت تھی، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، بہت قلیل، نہ ہونے کے برابر، چمڑے ابال کے گالیے گئے، پتے کھائے گئے۔ اور ایسی کیفیت میں سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ وادی کے باہر بچوں کی رات کو بلکنے کی آوازیں آتی تھی کہ ماؤں کے سینوں سے دودھ خشک ہو چکا تھا جو بچوں کے لیے خوراک کا باعث ہوتا ہے، لیکن سرداران قریش اور قریش کی دشمنی عداوت جو نبی الاسلام کے ساتھ تھی وہ اس میں ان میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اس ظلم پر وہ رہے۔ اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں 3 سال شیب ابی طالب میں وقت گزار، حالانکہ حسب نسب اعلیٰ تھا، خاندان کنبہ قبیلہ باہر تھا، اگر سیدہ چاہتی تو وہاں سے نکل کر بڑے آرام سے، بڑی راحت کے ساتھ، بڑی آسائشوں کے ساتھ زندگی بسر کر سکتی تھی، لیکن اللہ عز و جل نے نبی الاسلام کی اس اہلیہ کو قیامت تک آنے والی عورتوں کے لیے نمونہ بنانا تھا۔ صرف راحتوں میں رفاقت نہیں کرتی با وفا بیویاں صرف راحت کے اندر ہی اپنے خامن کے ساتھ اچھا وقت نہیں گزارتی، جب وقت کڑا آتا ہے تو با وفا تب بھی با وفا ہوتی ہے، با وفا کبھی بے وفائی نہیں کرتی، حالات اچھے ہوں تب بھی، حالات تنگی اور ترشی کے ہوں تب بھی، امت کی بیٹیوں کے لیے نمونہ ہے۔ اس میں ہم سے بعض افراد مسئلہ پوچھتے ہیں، اپنے دکھ کو شیئر کرتے ہیں کہ حالات اچھے تھے، بیوی بڑے اچھے انداز میں رہتی تھی، اب حالات کچھ تنگ ہو گئے، بلکہ ذرا مشکل وقت کڑا آ گیا ہے تو بیوی چھوڑ کر وہ اپنے میکے چلی گئی ہے۔ امت کی بیٹیوں کے لیے یہ ریبہ نہیں ہے کہ بیٹیاں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وازواجہ امہاتہم، جو نبی کی بیویاں ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں، وہ ماؤں کی ایسی ماؤں کی بیٹیاں ہوں، اور حالات کی تنگی میں نبی علیہ السلام کی بیوی اور اپنی ماؤں کے کردار کو فراموش کر کے اپنے خامن سے بے وفائی کریں، لائق نہیں ان کے، زیب نہیں دیتا ہے۔ نبی الاسلام کی اہلیہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کڑے وقت میں بھی رفاقت ایسی، یہی وجہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر کبھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا نہ پائے تھے، اللہ اکبر، کبھی نہ بھلا پائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ایک دفعہ کیونکہ اکثر ذکر کرتے، ان کی وفات کے برسوں بعد بھی نبی الاسلام اکثر ذکر کیا کرتے، اما جی عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی آپ الاسلام تذکرہ کرتے اور مجھے رشک آتا
اور ایک دفعہ میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اس کا ایسے تذکرہ کرتے ہیں جس طرح دنیا کے اندر ان کے علاوہ اور کوئی خاتون ہی کوئی نہیں تھی، وہ ایک بڑھیا وہ، اور کہا کہ آپ کو اللہ نے اس سے بہتر بیویاں دے دی ہیں۔ یہ ہماری عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، نبی اسلام نے فرمایا، بڑھیا اس لیے کہا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقریباً 60 سال بڑی تھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ تو ہماری عائشہ رضی اللہ عنہ کہا کہ آپ ایسا ہے کہ اس طرح وہی بڑھیا ایک خاتون تھی اور کوئی خاتون ہی کوئی نہیں، اور آپ کو اللہ نے بہتر بیویاں دے دیں۔ فرمایا نہیں عائشہ، اس سے بہتر نہیں۔ کہا تمہیں معلوم نہیں ہے وقت کیسا کڑا تھا، وقت کیسا سنگین تھا، جب لوگ انکار کر رہے تھے وہ اقرار کر رہی تھی، جب لوگ منکر ہو رہے تھے وہ اس نے اس وقت ایمان لایا، ایمان اس نے اس وقت لایا جب لوگ انکار کر رہے تھے، جب لوگ میری تکذیب کر رہے تھے وہ پل پل میری تصدیق کرتی تھی، جب لوگ ہاتھ کھینچ رہے تھے اس نے اپنے مال و دولت کو میرے قدموں کی دھول بنا دیا، نشاور کر دیا، اور کہا کہ مجھے اللہ نے اولاد بھی اسی سے دی ہے، اور کسی بیوی سے اولاد نہیں ملی نا، کہا ساری بیوی اسی سے مجھے اللہ نے اولاد دی۔ تمہیں معلوم نہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، وقت بہت کڑا تھا، کتنا کڑا وقت۔ نبی علیہ السلام مکہ کے چوراہے میں جاتے، آواز حق بلند کرتے، لوگ گالیاں دیتے، پتھر مارتے، کاہن دیوانہ کہتے، آپ علیہ السلام زخموں سے چور ہو کے گھر میں تشریف لاتے۔ اللہ اکبر، آپ کا جسم بھی زخمی ہوتا، آپ کا دل بھی زخمی ہوتا، آپ کی روح تک زخمی ہوتی، کیونکہ آپ علیہ السلام لوگوں کو کہتے کہ بھئی لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ، وہ کہتے پاگل ہے، نعوذ باللہ، دیوانہ ہے، مجنون ہے، کاہن ہے۔ کہا میں ان کو بچانا چاہتا ہوں، یہ مجھ کو گالیاں دیتے ہیں، میں ان کو جہنم سے بچانا چاہتا ہوں، جنت کا وارث اس کی وراثت دلانا چاہتا ہوں، یہ مجھے پتھر مارتے ہیں۔ اور اللہ عز و جل نے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، یقیناً ہم جانتے ہیں آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے ان کی باتوں سے، دل بھی زخمی ہوتا، جسم زخمی ہوتا۔ آپ علیہ السلام گھر میں تشریف لاتے، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا قدموں میں بیٹھ جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے گرد و غبار کو صاف کرتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ہائے مبارکہ کو دھوتی، زخموں پر اپنے دوپٹے کو پھاڑ کے رکھتی، اور ساتھ کہتی کاللہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، میرے سرتاج آپ گھبرائیے نہیں، وہ رب آپ کے ساتھ ہے، وہ خالق و مالک آپ کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ رب ہوتا ہے کائنات کی ساری طاقتیں مل کے بھی اس کو پسپا نہیں کر سکتی ہے۔ سیدہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے دلاسا دیتے، حوصلہ دیتے، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہا کبھی بلا نہ پائے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا، یاد آئی اور کمال آئی، اللہ اکبر، کیونکہ ان کی رفاقت ہی اتنی شاندار تھی، ان کی وفا ہی اتنی شاندار تھی کہ ان کی وفائیں لمحہ لمحہ یاد آتی رہی۔ برسوں بعد کی بات ہے، سیدہ کی وفات کے تقریباً 5 سال بعد کی بات۔ کیا ہوا؟ بدر کے قیدی ہیں، قیدیوں کے لیے فدیہ جو ہے نا وہ متعین کیا ہے، اتنا فدیہ ہے۔ وہ قیدیوں کے اندر ایک ابو العاص بھی تھے جو آپ علیہ السلام کی آپ کے داماد تھے، سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا ان کے خامد ہے، سیدہ اس وقت مکہ میں تھیں، یہ بدر کے اندر قیدی ہوئے، فدیہ ہوا، اب فدیہ آتا ہے مکہ کی طرف سے، باقی غلاموں کی طرح ابو العاص کا بھی آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بعد میں مسلمان ہوئے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ فدیہ آتا ہے، فدیہ نبی الاسلام کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے، اور جب فدیہ آتے آتے ایک ہار بھی آ گیا، نبی الاسلام کے ہاتھوں میں ہار آیا، یہ ہار وہ تھا جو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا، جو انہوں نے اپنی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات پر ان کو ہدیۃً تحفۃً، بیٹیوں کو دیتی ہیں نا مائیں، وہ دیا تھا۔ اللہ اکبر، سیدہ کی وفات کے برسوں بعد سیدہ کا ہار آیا ہاتھوں میں، اور پھر یادوں کے دریچے کھل گئے، وہ سمے یاد آ گئے، سارے وفا یاد آئی، سیدہ کا پیار یاد آیا، سیدہ کی محبت یاد آئی،
سیدہ نے جو کچھ کیا حوصلے دلا سے، غم خاری، غم گساری، وہ ساری باتیں یاد آئیں۔ میں کہتا ہوں محبت کبھی ایسی بھی ہو، اس سے بڑھ کر کیا محبت ہو سکتی ہے کہ آپ الاسلام کے ہاتھوں میں ہار ہے اور ہار اپنی بیوی کا ہے اور بیوی کے ہار کو دیکھ کر آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے، اس سے بڑی بھی محبت کی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ ہار آیا، یاد آئی اور نبی الاسلام کو رلا گئی، آنکھیں نم ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پیار تھا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفاؤں کا، یا آپ الاسلام کے دل میں وہ محبت تھی جو سیدہ کے کردار نے امر کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اپنے لیے۔ یعنی جب بھی یاد آئی، کمال یاد آئی۔ برسوں بعد ایک دفعہ سیدہ حالہ بنت حویلد، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بہنہ، بوڑھی تھیں، ضعیف اور کافی عمر کی تھیں، وہ آئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی، اجازت طلب کی کہ اجازت طلب کرنے کے اندر آنے کے لیے اجازت مانگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز سنی، یاد آئی تو خدیجہ یاد آ گئی رضی اللہ، مائے ہائے حالہ، اللہ یہ تو حالہ ہے، یعنی خدیجہ کی بہن ہے اور اس کے اجازت طلب کرنے نے مجھے خدیجہ کی یاد دلا لی، وہ بھی اسی طرح یاد جو ہے نا وہ اجازت طلب کیا کرتی تھی، ایک ایک بات پہ یاد آتی تھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی، کہ ان کا کردار اتنا شاندار تھا، ان کی وفا اتنی شاندار تھی کہ نبی الاسلام کبھی بھی سیدہ کو بلا نہ سکے، کبھی سیدہ کو بلا نہ سکے، ایسی وفا۔ اور نبی الاسلام نے بھی محبتوں میں انتہا کر دی نا، کبھی ایسا بھی دیکھا آپ نے؟ نبی الاسلام مدینہ میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو، میں نے کہا وہ فوت ہوئے برسوں بیت گئے، کوئی تحائف بھیجا کرتے تھے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سہیلیوں کو تحائف بھیجا کرتے تھے کہ یہ میری اہلیہ کی سہیلیاں تھیں نا، ان کو تحائف بھیجا، یہ محبت تھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی۔ اور مسند احمد میں آتا ہے ایک دفعہ اما جی عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، ایک بڑی خاتون آئی، آپ علیہ السلام بڑی محبت سے، بڑی تکریم سے پیش آئے، بڑے احترام سے پیش آئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، جب اس کے چلی گئی، کہا کہ یہ کون تھی خاتون جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر جو ہے وہ تعظیم کی ہے، اتنے احترام سے پیش آئے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عائشہ یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وقت میں نا یہ آیا کرتی تھی، اور عہد کی پاسداری یہ بھی تو وفا میں سے ہے نا، عہد کی پاسداری کرنا بھی، یعنی میری بیوی کے وقت میں آیا کرتی تھی، آج پھر آئی ہے، وہ اچھا سلوک کرتی تھی، اسی اچھے سلوک کو کنٹینیو کیا ہے، اس تسلسل کو۔ ہمارے گھروں میں ہوتا ہے نا، ہماری والدہ کے ہوتے ہوئے کوئی خاتون آتی ہو نا، والدہ جب گزر جاتی ہیں برسوں بعد، اگر کوئی وہ بی بی پھر آئے نا، گھر کی بہو یا بیٹی کہتی ہے، اے امی دے ہوندیا ہوندی سی، ہے نی، اے امی جی دے ہوندیا ہوندی سی، ان کے وقت میں آیا کرتی، اس کا احترام کرتے ہیں، اور اگر کوئی معاونت والی بات ہو تو معاونت بھی کرتے ہیں نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ خدیجہ کے ہوتے ہوئے آیا کرتی تھی، یہ اس وقت آیا کرتی تھی، اور عہد کو پورا کرنا یہ بھی تو ایمان میں سے ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ بات کہی، کہا عائشہ تمہیں پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے خدیجہ رضی اللہ عنہ کی بڑی محبت عطا فرمائی ہے، میرے دل میں اس کی بڑی محبت دی ہے، بڑی محبت۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف فرما ہے، جبریل اسلام آئے، امام ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا، کہا کہ اللہ عز و جل نے جنت میں ایک محل بنایا ہے، ایک موتی کا ہے، ایک موتی ہے، اس کو تراش کر محل بنایا ہے، ایک موتی جنت کے اندر وہ تراش کے محل بنایا ہے، اس میں کوئی شور و غوغا نہیں، کوئی مشقت نہیں ہے۔ کہا وہ کس کا ہے؟ کہا آپ کی اہلیہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے لیے اللہ نے بنایا ہے، وہ محل آپ کی اہلیہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے لیے بنایا۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے ایک بات فرمائی، کہا اس روئے زمین پر، اس کائنات کے اندر آدم علیہ السلام کی بیٹیوں میں سے کسی بیٹی کو وہ شرف اور اعزاز حاصل نہ ہوا جو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل ہوا۔ روئے زمین پر آدم علیہ السلام کی بیٹیوں میں سے، عورتوں میں سے کسی عورت کو یہ شرف، یہ اعزاز حاصل نہ ہوا جو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل ہوا۔
وہ کیا؟ وہ یہ ہے اعزاز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل علیہ السلام میرے پاس تھے اور مجھے یہ بات کہی کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا آ رہی ہے، ان کے ہاتھ میں برتن ہے، اس میں کوئی کھانے کی چیز ہے۔ جب وہ برتن کھانے والا لے کے آئیں، یعنی جب آپ کے پاس پہنچے تو آپ ان کو کہیے گا کہ آپ کو آپ کے رب نے سلام کہا ہے۔ رب کائنات نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے سلام بھیجا ہے۔ یہاں یہ لفظ بولا جاتا ہے سلام اللہ علیہا، ہاں جی، یہاں انطباق ہوتا ہے صحیح معنوں میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا۔ یہ وہ اعزاز ہے، یہ وہ اعزاز ہے جو کائنات میں اور کسی خاتون کو حاصل نہیں ہوا، کہ جس کے لیے اللہ نے کہا، اللہ نے بھیجا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ خدیجہ آتی ہے تو ان کو کہیے گا کہ آپ کے رب نے آپ کو سلام کہا ہے، اور جب رب کا سلام کہے تو ساتھ یہ بھی کہیے گا کہ آپ کو سید الملائکہ جبریل بھی آپ کو سلام کہتا ہے، جبریل بھی آپ کو سلام کہتا ہے۔ اتنی باوفا اور اتنی باوفا یہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور یہ ان کی محبتیں ہی تھیں جو آپ علیہ السلام کے دل میں تھی، کہ جب تک سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی ہے۔ 15 سال رفاقت پہلے تھی نبوت سے، اور 10 سالہ رفاقت نبوت کے بعد تھی۔ نبوت کے 10ویں سال رمضان المبارک میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سالہ رفاقت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے بعد اس دار فانی سے کوچ فرماتی ہیں۔ جب شادی ہوئی نبی اسلام کی عمر تھی 25 سال، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر تھی 40 سال، 25 سالہ رفاقت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ آپ علیہ السلام کی عمر تھی 50 سال، اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی عمر تھی اس وقت 65 سال۔ نبی الاسلام کو اللہ عز و جل نے 6 بچے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے عطا فرمائے۔ سب سے بڑا بیٹا قاسم بچپن میں فوت ہو گیا، پھر 4 بیٹیاں سیدہ زینب رضی اللہ عنہا، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اور ایک بیٹا نبوت کے بعد عبداللہ بیٹا جس کا لقب طیب اور طاہر تھا۔ یہ 6 بچے اللہ عز و جل نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے دیے۔ ایک بیٹا آخر میں نبی الاسلام کو سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ عز و جل نے آپ کو دیا، اس کا نام رکھا تھا ابراہیم، اور وہ تقریباً 1.5 سال کی عمر میں وہ بچہ فوت ہوا۔ تو یہ ہماری پہلی ماں، مومنوں کی پہلی ماں، ازواجہ امہاتہم سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا صلوات اللہ علیہا، ان کی ذات گرامی ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے وہ مالک مرحال پر رحم فرمائے، صحت عافیت ایمان کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے، اسلام پر، ایمان پر، توحید پر زندگی، اسی پہ ہمارا خاتمہ فرمائے، دنیا آخرت کی رحمتیں، برکتیں، آسانیاں، عزت ممالک ہمارے مقدر میں فرمائیں، دنیا آخرت کے دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں اور ذلتوں سے مالک الملک ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ